بنانا ہے تو مصطفیٰ کو بنا لو. مجھ میں لاکھ عیب ہے, میرے نبی میں کوئی عیب نہیں ہے. مجھ میں لاکھ عیب ہے اور میرے نبی میں کوئی عیب ہے. شرنیاں شکرانے نہ دو, مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں رجا پر الحمدللہ فوج سے ریٹائر, میرے مالک کا لنگر چلتا ہوں, کھلا چل رہا ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تویز گنڈے مت کسی سے لو. جس کو بہت شوق ہو تویزوں کو اپنے گھر میں جا کے کہا کرو کہ قرآن پڑھیا کرو, قرآن پڑھیا کرو, اونچی آواز سے قرآن پڑھو, سنو اور دل میں رکھو. اسی طرح بیویوں کو 2-4 پیغامات سناتا ہوں. پہلی چیز یاد رکھو, جس گھر میں جاتے ہو بچی دیکھنے کے لیے, رشتے کے لیے, ان کو پہلے سے آرڈر نہ دیا کرو. اسی آن لگے ہیں, اکڑی بھی پکایو, بوتل بھی منگایو, پردے سونے سلا کے نوے لائیو, صوفے بچھایو, کیونکہ اسی سیٹھ نال کہیں گے پہ آنے ہیں. جیسا پتر تیرا ہے ادھر تے تیانی ہے. ایسے تم کہتے ہو کہ جی اسی کڑی دے کرو پانی نہیں نہ پیندے. ہم ہمارے ہزاروال کا یہ اصول ہے, ہم جس جگہ جرگے پہ جاتے ہیں, بچی کا جرگہ ہوتا جاتے ہیں, ہمارا اصول یہ ہے ہم پانی بھی نہیں پیتے. بس اتنا غیرتی ہے تو کہ تو اس گھر میں جا کے پانی بھی نہیں پیتا, اور جس بچی کو دیکھنے جا رہا ہے اس گھر سے تو فریج بھی, ٹی وی بھی, فرنیچر سونا ہوئے, اتنے پیسے نے, اتنا ڈنر سیٹ ہے جی ہون فلانی جہیز تو تول کے منگنا ہے. اس وقت غیرت نہیں آنی. بچیوں کے گھروں میں جاؤ, پہلے تو اظہار نہ کرو کہ ہم رشتے کے لیے آئے. اگر وہ گھر پسند آئے تو رشتہ مانگ لو. ہڈیاں نکال کے نہ جا بچی کو, اس کا کان دیں گے تو اس کے سنگ پورے دیں. ڈنگر دیکھنے جا رہے, اپنا بچہ دیکھ, پہلے اپنا بچہ دیکھو. تو اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کی عزت کرنے والوں, اگلے گھروں میں جب جاؤ تو ان کی بیٹی کی بھی عزت بنا کے آؤ. کوئی طریقہ نہیں. کئی لوگ میں دیکھے سال سال رشتہ مانگنے جاتے ہیں, روزانہ جائیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ پہلے اطلاع کریں. کیوں؟ وہ ٹھوک کے خرچہ کرو. بچی والے جس گھر سے بچی نکلی ہے 2 ٹرک بھرے ہوئے جہیز کے نکلے. بچی تو چلی گئی, 3 سال تک باپ کو بھائیوں کو قرضہ مکاتے مکاتے گزر گئے. 3 سال تک وہ باپ اور بھائی اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتی. دوسری بچی کا رشتہ دینا یا بچے کا کرنا ان کو وہ توفیق ہی نہیں ہے. کوشش کیا کرنی ہے, بچیوں کی عزت بناؤ. کہیں رشتے کے لیے جاتے ہو, جا کے ان کے پاس بیٹھو اور ایک طرف اپنے بچے کی شکل دیکھ. یہ نہیں بچہ ہوئے کالا شاہ, کڑی بہت سونی ہونی چاہیے جی, بچہ ہوئے ان پڑھ, ایما پاس ہوئے جی ایما پاس. جیسا بچہ ہے ویسی بچی لا, نہیں تو کل کو نبنی نہیں ہے. یہ اسلام ہے, میں اسلام بتا رہا ہوں. تو کسی میں عیب تلاش نہ کر, خود میں عیب ڈھونڈ, اپنا محاسبہ کر, اپنی بھی عدالت لگایا کرنا. کتنا بڑا ہو گیا ہے, اپنی عمر کا اندازہ کر. 30 سال 40 سال 60 سال گزر گئے, ساری زندگی کا مطالعہ کر لیا کر. کبھی رات کو بیٹھ کر عدالت لگا دیا کر اپنے دل کی, اور سوچا کر میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں, میں نے گناہ کتنے کیے ہیں. سوچا تو کر نا. اور اگر پوری زندگی کا حساب نہیں لگا سکتا, پھر کسی ایک سال کا اندازہ کر لے. سال کا نہیں کر سکتا, 1 مہینے کا اندازہ لگا لے. پھر مہینے کا نہیں کر سکتا, 1 ہفتے کا کر لے. 1 ہفتے کا نہیں کرتا, 1 دن کا تو حساب کیا کرنا. آج جڑی دیہڑ گزری ہے میں کیا چیز گزار, او بھی میرے نو خفا ہے, او بھی میرے نو خفا ہے, او بھی میرے نو خفا ہے. فلانے نے بھی میں پیسے کھا کے دین, فلانے نے بھی کھا کے دین, فلانے نے بھی. تو جو اپنی عدالت میں فیل ہے وہ اس کی عدالت میں پاس کیسے ہوگا؟ اپنی عدالت میں فیل ہے, ماں کی گستاخی کرنے والے, بتا تو اللہ کی عدالت میں کیسے جائے گا؟ بندہ کہتا ہے جی میں اسی میلاد کا جلوس کر سکتا. گھر بھائی جلوس, پہلے اپنی زندگی کا جلوس بھی تو دس.
تیری زندگی نہ کی جنو سے. ایک کہتا ہے میں سیرت نبی کی کانفرنس رکھنے لگا. بتا تو نے اخلاقیات کا کون سا مظاہرہ کیا؟ پہلے نبی کی سیرت کو پڑھ تو صحیح نا. گالیاں دے ہم چن کے, ماں باپ کی کریں گستاخی, بیوی کو سمجھے پاؤں کی جوتی, اولاد کو ہم بنائیں گورا, پینٹا پو پھٹی دیا, داڑیاں رکھاؤ, فرنچ بیئرڈ, اور کہا جی یا رسول اللہ اسی نبی دی سیرت بیان کر سب. کیڑی سیرت تسی بیان کی تھی؟ کیڑا میلاد ہے تساں نے تذکرہ کیتا؟ سیرت اگر تم نے اپنانی ہے تو رسول اللہ کی اپنا. عاجزی کر, گالیاں نہ دے, غیبت نہ کر, چغلی نہ لگا, جھوٹ نہ بول, ماں باپ کا غلام بن کے زندگی گزار. یہ ہے اخلاق. اور بڑے بڑے میں نے لوگ دیکھے سارا سال نماز نہ پڑھے, سارا سال جھوٹ بولا, غیبت کی, چغلی لگائی, ہر برا کام کیا, تو ایک جلسے میں کھڑے ہو کر وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لیتا کہ یہ ایسے گولیاں بھی کھا سا جی, تو گولیاں ڈسپرین نہیں کھا, ہاں جب بہت شوق ہی تو انڈیا کے بارڈر سے جا. یہ وہ طریقے گھروں سے نکلی, بندے مروا کے گھر جا بڑے, بریف کیس لے کے گھر جا کے رکھ دیا. لوگوں کے ساتھ ڈرامے نہ کرو, یہ مسلک نہ کھیلو, کوئی فائدہ نہیں مسلکوں کا. ان مسلکوں کا یہ فائدہ ہے کہ تمہارے گھر تنگ ہو گئے, تمہاری گلیاں بازار تنگ ہو گئے, تمہارے بچے تنگ ہو گئے. اب بازار میں دکان میں کسی کی دکان میں چلے جاؤ, جا کے بات چیت کرو, دو باتیں آپ کسی مسلک کی کر دیں, لوگ کہتے ہیں شیعہ, جو بندیوں کے وہابی ہے, بریلوی لگتا ہے, بریلوی لگتا ہے. اور بھائی مسلمان کیوں نہیں لگتا؟ یا دیوبندی لگتا ہے, یا شیعہ لگتا ہے, یا وہ وہابی لگتا ہے, وہ مسلمان کیوں نہیں لگتا؟ دل میں جگہ ہی نہیں ہے, دل میں جگہ ہی نہیں ہے. اور کتنی بڑی میں مثال طور پہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, ان کی الیکٹریشین کی دکان ہے, ان کی میں دکان میں چلا جاؤں اور میں کہوں جی اگر کسی ناراض نہ ہو میں ذرا پرے تک جانا واپس آنا, یہ میرا رکھ دے ذرا 2 منٹ کے لیے, یہ کہیں جگہ ہی نہیں ہے. دکان اتنی بڑی, جگہ اتنی بھی نہیں, اور بھائی دل اتنا بڑا, اور غیر مذہبوں کے لیے بھی دل میں جگہ نہیں, غیر مذہبوں کے لیے. میں نے مثال دی ہے, زیادہ تر صحابی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے, پہلے مسلمان نہیں تھے. ادھر مسلمانوں کے لیے نہیں جگہ ہے, یہ بھی کافر ہوتے, وہ بھی کافر ہوتے, وہ بھی کافر ہوتے, وہ بھی کافر. مسلمان دسو کتنے ہیں؟ ایک مسجد والا دوسرے کو, دوسرا دوسرے کو, آپس میں کافر لگائی. بھائی مسلمان کون ہے؟ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو انسان بنائے, بولو آمین, پھر ہم کو مسلمان بنائے, بولو آمین. اور اپنے بیویوں کو میں بتاتا ہوں, کوشش یہ کرو اپنی بچیوں کو حیا دو. جہیز دینا ہے نا, حیا کا جہیز دے, اخلاق دے, زبانہ ٹوک کے بھیجو, تیانیاں فالتو زبان نہیں ہونی چاہیے. یہ جو زبانیں ہیں نا جتنی باہر ہوتی ہیں نا, تو اگلا کہتا ہے اس سے ماں پہ بھی یہ چاہیے. بیٹیوں کے گھروں میں جاؤ, جب وہ لوگ عزت کریں تو پھر تیدہ متھا چون, یہ سارا کمال اس کی ہے. تو جب وہ زور زور سے دروازے مارے اور دوڑ دوڑ کے اندر کمروں میں گھسے تو پھر تی کو بلا, ادھر تجھے قرآن پڑھائے, تجھے نماز پڑھائی, تو نے نماز نہ پڑھی, تو نے 700 رکعت ادب نہ کیا, تب وہ لوگ میری عزت نہیں کرتے. خاوند کے خاندان کی عزت کرو تو تمہاری عزت بنے گی. اپنے ساس سورے یہ نہیں ہے, بیوی کو کہو تیرے ماں پہ میرے گھر نہ ہو, کیوں تو انگلینڈ تو کن کی آدھی بیوی ہے, او کیوں نہ ہو. دل میں جگہ رکھو, آنے جانے سے تعلقات پکے ہوتے ہیں. اور گفٹ تحائف دیا کرو, ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو. چھوٹی چھوٹی بات کوئی نہیں ہوتی. اب یہ بات تھوڑی ہے, اس نے جگر کا ٹوٹا تجھے دیا, اس نے اپنی رخت جگر ٹوٹا دیا تجھے, اپنی بیٹی دی ہے. ان کے گھر جا کے شکریہ ادا کرو, شکریہ میرا گھر آباد ہوا ہے آپ کی وجہ سے,
اس کا دل بڑھ جائے گا، وہ خوشی سے دعا کرے گا۔ تو بیٹی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عزت بنائیں اپنے، جو ان کا جوائی ہوتا ہے، جو جوانترا ہوتا ہے، اس کی عزت بنائیں۔ یہ نہیں بھائی بڑا پیڑا ہے تیو ساڑی بڑا اوکھا رکھے گا، نہیں، عزت بناؤ۔ تیری بےزتی ہو رہی ہے، عزت تھوڑی ہو رہی ہے۔ بیٹی